جو پارلیمانی کمیٹی خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں بیان کی، لیکن ہر چند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مدت ملازمت میں اضافے کا تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ جی یہ تو عنوان ہے، ایک اصولی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے، اس میں چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں، تو ایسی جیسی بالکل کوئی تیاری نہ ہو، اور وہ بغیر تیاری کے سے توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ تاہم جب ہمیں کاپی مہیا کی گئی اور ہمارے وکلاء نے اس کو دیکھا تو ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا، اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا، جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی، اور جو آئین کا بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اسے محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح کورٹ کے حوالے سے، ججوں کی تقرری کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کے حوالے سے، کہ اگر مجھے کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے یا میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گا تو اس کا فوراً تبادلہ کر دیں، یا یہ کہ کیس اس سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست بن گئی، لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو، ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں، کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ نسلیں جو ہیں وہ آگے بھگتتی ہیں اس چیز کو، اور مقدمات ختم نہیں ہو پا رہے۔ تو اس حوالے سے ایک دلیل تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات، حکومت اور کسی ادارے کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو وہی کیس وہ نمٹاتے رہے، باقی پبلک کے جو کیسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے۔ تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا۔ جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں۔ اب بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی،
اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ترامیم کرے، قانون پاس کرے، یہ جاب ہے ہمارا، اور اس پر ہم کسی قسم کا قدغن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرۂ کار ہے جسے آئین متعین کرتا ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے دائرۂ اختیار کی حد تک خود کو محدود رکھے گا تو اپنا اپنا کردار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کر سکیں گے، اور ورنہ تو پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا، اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے، اقتصاد کے لحاظ سے کمزور، انصاف کے لحاظ سے کمزور، عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور آج 32 بجے سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنی ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا۔ سر یہ بلاول نے آپ کی تجاویز سے کس حد تک اتفاق کیا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور آپ کب تک متبادل تجاویز تیار کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے اور ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہے، وہ کلا اس پر کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ جائیں گے کہ ہم ایک کانسیپٹ پہ جو ہے تجاویز تیار کر رہے ہیں، اپنا جو ایک آپ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا مطلب اس کے فوکس کیا ہوگا؟ کہ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، عدالتوں کے حوالے سے، یا آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے؟ ہمارا تو ظاہر ہے جی کہ جس پر اتفاق رائے ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالتی ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخالفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے۔ جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں، اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہے کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتا۔ جی جو سویلین فوجی کا جو سر یہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس کے حق میں آپ ہیں یا نہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو مجوزہ مقدمے میں سویلین کے فوجی ٹرائل کی شک شامل تھی، کیا آپ سویلین کے فوجی ٹرائل کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں نے تو یہی بات آپ سے کی ہے نا کہ بنیادی حقوق کا دائرہ محدود، ملٹری کا جو استثناء تھا ایک خاص حد تک اس کو توسیع دے دی گئی ہے، تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہیں۔ ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں اور پارلیمنٹ کو اس کا ضامن ہونا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے نشستوں کا باقاعدہ نمبرنگ دی ہے، آپ کی جماعت کو بھی 3 سیٹیں اضافی 200 سیٹوں کے لیے آئی ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے تو پھر تو حکومت کی جو ہے وہ 230 جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم پھر بھی اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیصلہ یا غلط قانون سازی سے روکیں۔ جو بھی ہماری قوت ہوگی، جتنی ہماری قوت ہے ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ کہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں،
لیکن کبھی بھی ہم آئین کو تہوبالا کرنا، عدلیہ کو تہوبالا کرنا، کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنا، اس کو نقصان دینا، اس کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے کمیٹی روم میں پہنچنے سے پہلے ہی آرٹیکل 8 والی جو ترمیم ہے وہ ہٹوا دی گئی ہے، اس پہ کیا آرٹیکل 9 اب آ گیا ہے، لیکن اب یہی بات تو ہمارے لیے سوال ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ تو ایک مسودہ، پھر دوسرا مسودہ، اور تیسرا مسودہ، اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس تشویش میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے، اور پارلیمنٹیرین اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں، وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہماری سیاست ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مفادات کی گفتگو کی۔ اچھا، ابھی بھی آپ کا نیا پیار بڑا فاصلہ طریقے انصاف کے ساتھ جو ہے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو کوئی آپ کے کوئی ان کے ساتھ اس طرح سے آپ ایک سوچ پہ اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو مستقبل کے لیے بھی تو آپس میں آپ کے وعدے نہیں ہوئے، کیونکہ جب بھی دو جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں، کسی ایک نقطے پہ آتی ہیں، تو مستقبل کے وعدے جو ہے وہ ضرور ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کسی ایک نقطے پہ آتی ہیں تو مستقبل مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شخصیات کی جگہ اداروں کے اصلاحات پر جائیں۔ بغیر تیاری کے ایوان سے توقع کی جا رہی تھی کہ ہم سپورٹ کریں۔ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں پہلے مسودہ دکھائیں، پھر اس پر بات ہوگی۔ حکومت نے مسودے کی ایک کاپی پیپلز پارٹی اور ایک ہمیں دی، ایسا کہا گیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے۔ ہمیں جو مسودے کی کاپی دی گئی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں فرق ہے۔ حکومت کے پاس اس وقت اکثریت نہیں ہے اور ان کے پاس اس وقت نمبر گیم پورے نہیں تھے۔ حکومت آئینی ترمیم کا مسودہ دکھانے کو تیار نہیں تھی۔ بعد میں جو مسودے کی کاپی دی گئی وہ باقی تمام مسودے سے مختلف تھی۔ پیپلز پارٹی کو جو مسودہ دیا گیا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مسودہ اور جو ہمیں دیا گیا وہ ایک جیسے تھے۔ حکومت کے پاس اس وقت اکثریت نہیں ہے۔ ملتان میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسودے کی ایک کاپی ہمیں اور دوسری پیپلز پارٹی کو دی گئی، لیکن میں یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جو کاپی ہمیں دی گئی وہی پیپلز پارٹی کو بھی دی گئی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شخصیات کی جگہ اداروں کے اصلاحات پر جائیں۔ بغیر تیاری ایوان سے توقع کی جا رہی تھی کہ ہم سپورٹ کریں، پہلے ہمیں مسودہ دکھائیں، پھر اس پر بات ہوگی، ایسا کہا گیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے۔ حکومت نے مسودے کی ایک کاپی پیپلز پارٹی کو دی اور ایک ہمیں۔ آئین کو پامال کرنا نہیں چاہیے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایشوز پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس پر ہم ایک مشترکہ موقف بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا باقاعدہ اتحاد نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے، ہم اس چیز کو ایک مثبت سفر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلخیوں والا ایک دور تھا، اگر وہ اعتدال پہ آتا ہے اور ایک بہتر تعلقات کی صورت بنتی ہے تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر مولانا صاحب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آتے تو ہم پھر کسی اور طرف دیکھیں گے اور سے بندے ہمارے شروع کر لیں گے، لیکن پھر مولانا صاحب کی تجویز جو ہے، جو تجاویز ہیں، ان کو بھی ہم نہیں مانیں۔ دیکھیے، اگر وہ غلط چیز پر مصر ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لیے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ تاڑ کے اور مفادات کی، تو پھر تو ایک سوداگری والا ایک کام ہوگا۔ ہم اس سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ اصولی سیاست کریں گے، اپنا موقف دیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی اور ہم نے اس پر رد عمل دیا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جمشید آپ سے اس پہ آپ کا کمنٹ کیا ہے؟ جب آپ نے اتفاق رائے کی بات کی تو اس کے امکانات کتنے فیصد ہیں کہ ہو سکتی ہے آئینی ترمیم پر؟ اب کتنے امکانات ہیں؟ ایسا یہ کہ جیسے سوال کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مس کمیونیکیشن مجھے لگتا ہے کہ JUI پے کے ساتھ ہوئی ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلطی ہے۔ ان تینوں چیزوں پہ آپ کا کمنٹ؟ میرے خیال میں اگر ایک پارٹی چیئرمین وہ یہ سمجھتا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ سمجھے اور ہم کچھ سمجھیں، اور اگر ہم کسی اتفاق رائے تک پہنچتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہوگی پاکستانی سیاست کے لیے۔ پارٹی پوزیشن جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کی ہے، جی
देखिए, मैंने फिर वही लफ्ज़ दोहराऊंगा कि बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें। एक गलत तरमीम को पास करने के लिए वो फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर है कि उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है कि जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं शायद वो खिदमत करें। पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो इदारे हैं वो तमाम जो है वो आपकी आपके गिर्द घूम रहे हैं और सियासत आपकी मुट्ठी में है। क्या इस वक्त आप क्योंकि मुदब्बर और डायरेक्ट सियासतदान है तो पूरे पाकिस्तान जो है वो आपको इस पर तस्लीम करता है, क्या इस वक्त आप मेन एंकर का रोल प्ले करते हुए हुकूमत और पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं या करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जो KPK में और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और पीछे से अफगानिस्तान के जरिए इंडिया जो है हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहा है, उसके लिए उस हवाले से आपने क्या? आपने तो बड़ी तस्वीर खींच दी है, मुझे तो तबसरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखिए, बुनियादी बात फिर वही है कि हमने एक आईनी रोल अदा करना है और बदकिस्मती ये होती है कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो अवाम की मुंतखब जो है वो नहीं हुआ करती, वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की बुनियाद पर और उनकी नादीदा कारकर्दगी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती हैं। तो यही नतीजा निकलता है कि न वो इक़्तिसाद पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो अमन पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो आवाम को मुतमईन कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुंतखब हुकूमत और उसका मौक़िफ़ अवामी सतह पर रद्द किया जा रहा है? यानी मैं आपको एक अजीब लतीफ़ी की बात भी है, यानी हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास मुसवदा नहीं है। मुसवदा है तो कौन सा मुसवदा? लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त पब्लिक में ज़्यादा है और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम, देहातों में, महल्लों में, बाज़ारों में, घरों में, उनके पास तो सिरे से मुसवदे का कोई हवा ही नहीं गई। तो जिनके पास बिल्कुल ही मुसवदा नहीं है वो क्यों रद्द कर रहे हैं इस बात को, जबकि हम तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उन पर राय कायम करते हैं। ये है वो अवामी सोच जो इस वक्त सामने आई है कि क्या ये पार्लियामेंट वाकई अवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब मुसद्दे के लिए जो है अगर मौलाना साहब हमारा साथ नहीं देते तो फिर जो है वो आपकी तजवीज़ के बगैर ही जो है वो सबसे मंजूरी कर दिया जाएगा। आपको इस बात पर सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं, आप सवालात सबसे ज्यादा मकबूलियत जो है अब इस वक्त आपकी गुजराई हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, PTI वाले भी आपको अब चाहने लगे हैं। आप कैसे देखते हैं? PTI वाले ठीक है, उनका अब जलसा होने जा रहा है, कल उनको NOC भी जारी किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए? ऐसे माहौल में लोग बट जाते हैं। एक हम लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को इंजॉय नहीं कर सकते, ज़िम्मेदारी के साथ हमारी पूरा फोकस होता है कि हम इस पर क्या राय कायम करें, इसको किस तरह हल करें। एक तबका वो होता है जो इस सूरत हाल को एंजॉय करता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कम से कम इस बात से मुतासर नहीं हूँ, क्योंकि हमने मकसद को देखना है, कॉज को देखना है, आवाम की ख्वाहिशात को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया और फ़ौज के अपने दायरे-ए-कार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम चाहते हैं कि इदारे ताकतवर हों और अपने दायरे-ए-कार में काम करें। जल्से से मेरा क्या सरोकार है, क्या सरोकार है मेरा? अर्जी है आपने इंसानी हकूक़ की बात की और आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की।
क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का शहरी है जो अपने बुनियादी हकूक़ से तकरीबन महरूम होकर रह गया है, उसके अंदर महंगाई है, IPPs का एक इशू है, बिजली महंगी है, तो क्या पार्लियामान में इस पर भी कोई आवाज़ बुलंद होनी चाहिए या इसके लिए भी कोई आप मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि आवाम भी के लिए तुझे रहें? क्या अच्छा होता कि पार्लियामान ये किरदार अदा करती जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें अवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा। मौलाना साहब अभी एक मौलाना साहब 2018 के इलेक्शन के बाद सर आप अपोजिशन में थे, अब फिर आप अपोजिशन में, उस वक्त सर PDM की सूरत में आपने हुकूमत आपकी तवसत से आप उसमें लीड कर रहे थे तो हुकूमत बन गई और साथ साथ चले। अभी सर आप इस वक्त भी अपोजिशन में हैं, क्या सर आप देखते हैं टारगेट क्या है सर, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो आप बुनियादी मसले की तरफ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम इस असम्बली को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। यह है हमारा बुनियादी उसूल जी, और इस पर हम कायम हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन चूँकि मेरी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हर चंद के हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, जैसे 2018 में हमने नहीं किया था, ताहम पार्लिमानी रोल जो है वो हम अदा करते रहेंगे। पार्लिमानी रोल से अगर हम बिल्कुल हट जाते हैं तो फिर मुआशरे में क्या उस पर असरात होते हैं, वो मनफी असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपने पार्लिमानी रोल को भी रखना चाहते हैं लेकिन अपना मौक़िफ़ भी ज़िंदा रखेंगे। मौलाना साहब चंद दिन पहले अफसोस के साथ सवाल भी किया था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ मुल्क में यकीनन आईनी कुरान है, आपने बड़ा किरदार अदा किया है, उसको बजाया, लेकिन ये जो दहशत गर्दी की फिजा है इसके बारे में आपका मौक़िफ़ क्या होगा? पहले तो आपके सामने आ चुका है, लेकिन सख्त इक़दाम की ज़रूरत है और उसके लिए आप क्या कहें? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अगर पब्लिक की तरफ से मुतालबा आता है, चाहे वो KP में है चाहे वो बलूचिस्तान में है, कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए या उन पर खुले मुकदमात लगाए जाएं और उनको अदालतों में पेश किया जाए, तो ये एक जायज़ मुतालबा है हमारे नज़र में। और मेरे ख्याल में जब किसी की इस तरफ नज़र नहीं थी तो मुझे याद है मैंने कोयटा के मीज़ान चौक में इस मसले पर तकरीर की थी और सख्त अल्फाज के साथ कहा था कि गुमशुदगी जो है ये एक ख़ानदान के लिए इंतहाई कर्ब का बायस होता है। लेकिन अब लोगों को अपने बच्चे तो मुहैया करो, उनके प्यारे तो उनके साथ मिलाओ कहीं से, तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है। दूसरी वजह यह है हज़रत कि लड़ाई तो हर जगह पर है, बलोच एरियाज में भी है, पश्तून एरियाज में भी है। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जंग हो रही है, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जंग हो रही है। हमारा ट्रांस डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत, बन्नू, यहाँ तो मगरिब के बाद पुलिस नज़र ही नहीं आती और मोटरवेज तक को बिल्कुल छोड़ दिया है, उनकी हिफाजत करने भी छोड़ दिया उन्होंने। तो जहाँ रियासत जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने थानों में जो है वो सुकड़ जाती है और रात के वक्त कोई नज़र नहीं आता, तो फिर मुसल्लह गिरोह ही जो है वो गाली गूंज में मौलाना साहब ये हाल ही में चंद दिन पहले में तकरीब हुई, इसके अंदर ज़ियादा भी थे और अफगानिस्तान के कौंसल खाने के 2 लोग आए और वो कौमी तराने में नहीं खड़े हुए। उसके ऊपर बड़ी बहस है, मुख्तलिफ उलमा कराम का ये क्लिप्स भी है, जो तराने पे खड़े जो है ना खाना शर्म जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी मज़म्मत करते हैं? ज़्यादातर ये सवाल वो लोग करते हैं जो अल्लाह के सामने भी खड़े होने को तैयार नहीं होते और झंडे के लिए खड़े होने को फर्ज ऐन समझ लेते हैं। खड़ा हो गया तो एहतराम है, हम तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर खड़े नहीं हुए तो कुछ भी कोई आसमान नहीं गिरता। ऑर्डिनेंस जो है वो आज जारी हो गया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वो आईनी अदालत जो है कैंट करने में भी 2 नंबर से काम करेंगे। इसमें भी चेक 2, 3 और 7 में जो है वो सारे अख्तियार जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को दे दिए। आप इस पर क्या कहेंगे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से आज नाफिज हुआ। मैं सरसरी तौर पर तो मैंने देखा है इसको, और जो काम वो पार्लियामेंट में नहीं कर सके उसको पार्लियामेंट से बाईपास करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो ला रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है वो बदनीयती पे मबनी होगा, उस पर एतराज़ात होंगे। जब पीपल्स पार्टी ने हमसे बात की है और हमने संजीदगी से उनकी गुफ्तगू को लिया है और हम बड़े संजीदगी के साथ चाहते हैं कि इन उमूर के ऊपर हम एक पैकेज पे हम इत्तिफाक कर लें, एक मसौदे पे हम इत्तिफाक कर लें, तो एक तरफ़ा तौर पर अगर प्रेसिडेंसी से
ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین بھی ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں، اور وہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ مولانا صاحب آپ سمجھتے کسی دوست ملک کے ذریعے بھی آپ پر دباؤ ڈالا گیا، کیا سچ؟ بھئی آپ حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر، ڈیسک پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں، میرے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مولانا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے گی؟ میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں، ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، بجلی نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں، اور اس پہ جو خرچہ آتا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مشکل میں مبتلا ہیں۔ تو اس سارے صورتحال میں عوام تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہے، اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کو آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا فیصلہ کیا ہے شخصیات کی جگہ اداروں کی اصلاحات پر جائیں، بغیر تیاری ایوان سے توقع کی جا رہی تھی کہ سپورٹ کریں، ہم نے ایسا کہا کہ پہلے مسودہ دکھائیں پھر اس پر بات ہوگی، جو کاپی ہمیں دی گئی اور جو پیپلز پارٹی کو دی گئی وہ مختلف تھی۔